العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ آج میرا پہلا دن ہے یہاں پہ، تو کل سے میں نکلا ہوں، ٹریول شروع کیا ہے میں نے، تو تقریباً آلموسٹ 24 آورز ہو گئے بستر دیکھے ہوئے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات سے گزارش کرنی ہیں. وہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے. اس حوالے سے اس مہینے کے اندر جتنے بھی عنوانات ہوتے ہیں اور مختلف مجالس کے اندر، مساجد کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر اور آپ کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. مسلمان اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو کتاب عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اور اپنی اصل حالت کے اندر جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کا نزول ہوا، اسی حالت کے اندر بعین ہی یہ قرآن پاک آج میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. دنیا کے اندر جو نصارہ ہیں، یہود ہیں، ان کے پاس ان کی کتابیں ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی پورا جو ہے کامل یقین نہیں ہے ان کو کہ وہ کتابیں بعینی وہی کتابیں ہیں یا ان کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، تغیر ہو چکا ہے، تبدل ہو چکا ہے. جیسے یہود کی جو کتاب ہے توراۃ، اور اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، تو وہ 24 کتابوں کا خلاصہ ہے، اس کو تناخ کہا جاتا ہے. اب لیکن تناخ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نازل ہوئی تھی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ قرآن پاک ہمارے پاس آج بعینی اسی حالت کے اندر موجود ہے. تو قرآن ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، قیامت تک یہ پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتا رہے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کوئی بھی مثال ہے تو وہ پیش کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے حوالے سے جو ہم نے نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ. لیکن یہ معجزہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی لے آئے، تو آج تک جو ہے پوری دنیا کے اندر آج تک جو ہے کوئی انسان بھی ایک آیت بھی قرآن کے مثل بنا کر پیش نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس اعتبار سے ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہیں. اور اس اعتبار سے کہ بس ایک بات مکمل کر دوں، ایک اس اور دوسرا جو اصل جو بات ایک اور کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت مبارکہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ قرار دیا ہے. کوئی بھی نبی پوری دنیا کے اندر، کوئی بھی نبی جو بھی نبی آتا ہے کہ 1,25,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کرام کا نام تذکرہ کیا ہے. مشہور و معروف تو آپ سب کو پتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. یہ سارے مشہور جو ہے انبیاء کرام ہیں. لیکن 2 نبی ایسے ہیں جو مشہور نہیں ہیں، ایک الیسا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام. 26 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جس میں سے 5 اولوالعزم انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 1,25,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا. کسی بھی نبی کی اتنی ڈیٹیل کے اندر حیات طیبہ محفوظ نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یعنی آپ کی آئی زندگی، کہ جو زندگی آپ کے گھر کی تھی وہ محفوظ، آپ کی بازار کی زندگی، آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کی مجمع کی زندگی، ایک ایک لمحہ
یہاں تک کہ بیت الخلا جانا اور بیت الخلا سے آنا اور مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، سوتے کیسے تھے، اٹھتے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی. اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی حیات میں ہم سب کو عطا کیا. کہ صرف یہ نہیں کہ جی ہم پاکستان والے ہیں تو سارے پاکستانی ایک ساتھ رہیں گے، تو یہ سوڈانی ہے، یہ عراقی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ انڈین ہے، اس کا تعلق کسی بھی اور ملک کے ساتھ ہے، انڈونیشین ہے، ملیشین ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مینارٹی جہاں بھی رہے وہ اپنے اندر یونٹی پیدا کرے. جب اس کے اندر یونٹی ہوگی تو پھر میجورٹی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور میجورٹی کیا کرتی ہے ہمیشہ کہ اس کے اندر ڈس یونٹی پیدا کرتی ہے، اور ڈس یونٹی بڑی آسانی کے ساتھ آتی ہے. سب سے پہلی چیز بنیادی کیا ہوتی ہے، اس کے اندر عصبیت کا بڑا عمل دخل ہے. عصبیت کیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں بنگلہ دیش کے، کچھ لوگ ہیں پاکستان کے، ایک پاکستانی اور ایک بنگلہ دیشی بھائی کا کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، انسان ہے، تو کیا ہوگا کہ سارے پاکستانی کی طرف ہو جائیں گے، بنگلہ دیشی کی طرف ہو جائیں گے. اسی طرح اور کمیونٹیز کی مثال دے رہا ہوں میں. تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ آپس کے اندر آپ کے فتنہ کریٹ ہوگا. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جو اصل ہے یا آپ کی جو اوریجن ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کو آپ نے رکھنا ہے. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ سب حضرات یہ کہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے جیپنیز ہیں، ہم سب یہاں پہ کون ہیں، جاپانی ہے جو رہنے کے اعتبار سے، اور ہمارا مذہب کیا ہے، وہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی آ کے ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ افغانی ہے، اور یہ جو ہے وہ پاکستانی ہے، جو بھی آپ کی جو اوریجن ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کرتی ہے، اور یونٹی کی تباہی پھیرتی ہے کیا چیز، عصبیت پھیرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عصبیت فی الاسلام، اسلام کے اندر عصبیت نہیں ہے. شعوب و قبائل لتعارفوا، کہ اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل بنا دی تعارف کے لیے بنائے. لیکن میرا اور آپ کا سب سے بڑا رشتہ آپس میں کس چیز کا ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا ہے. اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا رشتہ کس چیز کا ہے، اسلام کا ہے، ایمان کا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یونٹی اپنے اندر پیدا کی جائے اور عصبیت کو جو ہے تھرڈ درجے پہ لے کے جایا جائے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں بھی مینارٹیز طاقتور جب ہوں گی کہ جب آپ کے پاس کسی قسم کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ یہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب میں جو ہے کہ اگر کوئی ماشاءاللہ سب بزنس کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، تو اگر ان کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو وہ ڈاکٹر بنائیں. اگر آپ کا بچہ سرجن ہوگا تو دنیا کے اندر جب بھی کئی حالات ہوں گے نا تو وہ مائگریشن کی بات ہوگی یا کسی قسم کے بھی صورتحال ہوگی، وہ کہیں گے یار یہ بندہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کو رکھو. تو اس کے بعد اگر آپ کے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو جو آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں. دوسرا آپ کے بچے جو ہے وہ سولیسیٹرز ہونے چاہیے، بڑے وکیل ہونے چاہیے. تیسرا آپ کے بچے جو ہیں وہ میڈیا پرسنز ہونے چاہیے، وہ ان کو آپ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ڈالیں، وہ جرنلسٹ ہوں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے بچے جو ہیں یا آپ خود لوکل پالیٹکس کے اندر حصہ لیں. اگر آپ لوکل پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو میجورٹی ہے وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے حقوق کو غصب کرے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ایک چیز آتی ہے کہ بزنس کرنے سے تو دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا. تو لہذا اگر آپ بزنس کریں اور بزنس کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ میجورٹی ہونے کے بعد ایک آپ کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے گا. پھر بزنس کریں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں گے. جب آپ کے بچے اچھے ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ طاقتور ہوں گے. وہ کوئی آئی ٹی کے اندر ڈگری لے گا، کوئی اس شعبے کے اندر ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ساری صورتحال جب کھڑی ہوگی، پالیٹکس میں بھی آپ جائیں گے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کے بعد ایجوکیشن ہوگی. ایجوکیشن کے ساتھ آپ اگر ہر فیلڈ کے اندر ہیں، پالیٹکس میں بھی ہیں، میڈیا میں بھی آپ ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی آواز کو بھی سنا جائے گا. مثال کے طور پہ ہم سب کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی ہے، کوئی آدمی لکھنے والا نہیں ہے، اس کو بولو یار یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ایک آرٹیکل بناؤ
اور اس کو لوکل نیوز پیپر پہ چھاپو، تو کہیں گے یار لکھ تو لیا، چھاپے کا دیکھ اس کو، سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یو کے اندر ہمارے جو بزرگ گئے تھے وہ لیٹ 60s یا ارلی 60s میں گئے تھے، تو آج یو کے اندر ہر کونسل کے اندر مسلمان کونسلرز ہیں، ہمارے میئرز ہیں، ہمارا جو ہے وہ لندن کا میئر جو ہے پاکستانی اوریجن ہے صادق خان، اسی طریقے سے ہمارا ابھی جو منسٹر تھا ہوم منسٹر وہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اور بھی بہت سے مسلمان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہر شعبے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ، تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر اس کمیونٹی کے اندر آپ کا انفلوئنس ہوگا، اور یہ آج جب ایک طاقتور ایک میجورٹی بن جائیں گے۔ دیکھیں یہود پوری دنیا کے اندر تھوڑے سے ہیں، اور لیکن وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیوں کہ بہترین سرجن کون ہے، ڈاکٹرز کون ہیں، لائرز کون ہیں، اکاؤنٹنٹس کون ہیں، اور سائنٹسٹ کون ہیں۔